شام کا وقت تھا اور آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے۔ سردی کی ایک دلفریب لہر ہوا میں شامل تھی اور استنبول کے ایک پرانے تاریخی کیفے کے ایک کونے میں زیان بیٹھا تھا۔ سامنے چائے کا کپ بھاپ اڑا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی، فیض احمد فیض کی کلیہ۔ لیکن زیان کا دھیان کتاب سے زیادہ کیفے کے دروازے پر تھا۔ وہ ہر چند سیکنڈ بعد دروازے پر لگے چھوٹے سے پیتل کے گھنٹے کی آواز کا انتظار کر رہا تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے زیان نے اس کیفے کی اسی میز پر بیٹھ کر اس کتاب کے آخری صفحے پر پنسل سے ایک جلی ہوئی سطر لکھی تھی۔ اگر محبت خاموشی کا نام ہے تو پھر دل اتنا شور کیوں مچاتا ہے؟ اگلے ہفتے جب وہ دوبارہ آیا تو اس سطر کے نیچے نیلی روشنائی سے ایک باریک اور خوبصورت تحریر میں جواب لکھا ہوا تھا۔ شور اس لیے مچاتا ہے تاکہ کوئی خاموشی کو سننا سیکھ سکے۔ اس دن کے بعد سے یہ کتاب اس کیفے کے اس کونے میں ان 2 اجنبیوں کا راز بن گئی تھی۔ نہ زیان نے کبھی پوچھا کہ وہ کون ہے، نہ اس نے کبھی اپنا نام لکھا۔ بس باتوں کا ایک سلسلہ تھا جو صفحوں پر بہتا رہا۔ آج زیان نے آخری خط میں لکھا تھا، آج میں تمہیں اپنی خاموشی سنانے کے لیے چائے پر بلانا چاہتا ہوں، کیا تم آؤ گی؟ دروازے کی گھنٹی بجی۔ زیان نے نظریں اٹھائیں۔ ایک خوبصورت سادہ سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا، اس کے لمبے بال ہلکی سی بارش کی بوندوں سے بھیگے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک انوکھا حیا اور چمک تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیلا رومال تھا جس پر نیلی روشنائی کا ایک ہلکا سا دھبا لگا ہوا تھا، وہی روشنائی جس سے کتاب پر جواب لکھے جاتے تھے۔ زیان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ نورین نے زیان کو دیکھا، اس کی نظر سامنے پڑی کتاب پر گئی اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زیان کی میز کے قریب آئی۔ کیا یہ نشست خالی ہے؟ نورین نے اپنی نرم شربت جیسی آواز میں پوچھا۔ زیان نے گہرا سانس لیا اور مسکرا کر بولا، یہ نشست پچھلے 6 مہینوں سے صرف اب کے لیے ہی خالی تھی۔ نورین نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیں اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ زیان نے ویٹر کو 2 گرم چائے لانے کا اشارہ کیا۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان ایک پیاری سی خاموشی رہی۔ باہر بارش اب ہلکی ہلکی بوندوں میں بدل چکی تھی اور شیشے کی کھڑکی پر پانی کی لکیریں بن رہی تھیں۔ زیان نے نورین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے سوچا تھا کہ جب میں تم سے ملوں گا تو میرے پاس کہنے کے لیے ہزاروں باتیں ہوں گی، لیکن تمہیں سامنے دیکھ کر لگتا ہے جیسے لفظ کہیں کھو گئے ہیں۔ نورین نے اپنے بھیگے ہوئے ہاتھوں کو چائے کے کپ کے گرد لپیٹا تاکہ گرمائش مل سکے اور زیان کی طرف دیکھ کر مسکرائی، لفظوں کی ضرورت تو تب ہوتی ہے نا زیان، جب دل ایک دوسرے کو نہ سمجھتے ہوں۔ تم نے تو بغیر دیکھے ہی میری روح کے ہر سائے کو پڑھ لیا تھا۔ زیان نے تھوڑا آگے ہو کر محبت سے پوچھا، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ میں نے تو کبھی کتاب پر اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ نورین کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف تم ہی مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ ہر اس دن جب تم کتاب میں کچھ لکھ کر جاتے تھے، میں اگلے دن آ کر اسی میز پر بیٹھتی تھی، اس چائے کی خوشبو کو محسوس کرتی تھی جو تم چھوڑ گئے ہوتے تھے۔ تمہارے لکھے ہوئے ہر لفظ کی لکیر میں مجھے تمہارے دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ زیان نے حیرت اور بے پناہ محبت سے اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ خود بخود میز پر رکھے نورین کے ہاتھ کی طرف بڑھا اور اس نے بہت نرمی سے اس کی انگلیوں کو چھوا۔ نورین نے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ اس کی گرمائش میں پناہ تلاش کرنے لگی۔ نورین، زیان نے اس کا نام اتنی چاشنی سے لیا جیسے کوئی دعائیہ کلمہ ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ نورین، اس نے دھیرے سے کہا، اور تمہارا؟ زیان، زیان نے کہا اور اس کے ہاتھ کو تھوڑا اور مضبوطی سے تھام لیا۔ نورین، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ نورین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سا؟ وہ لمحہ؟ زیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کی باقی کی پوری زندگی کسی ایک شخص کی آغوش میں، اس کی باتوں میں
और उसकी मुस्कुराहट में बिसर होने वाली है। आज तुमसे मिलकर मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। नौरीन का चेहरा हया से गुलाबी हो गया। उसने हल्की सी सिसकी के साथ मुस्कुरा कर कहा, तुम हमेशा इतनी खूबसूरत बातें करते हो, आज मुझे देखकर शायर बन गए हो। ज़ायान ने अपना दूसरा हाथ भी इसके हाथ पर रख दिया और बोला, मैं शायर नहीं था नौरीन, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी की इस किताब में शामिल हुई हो, मेरी हर सांस एक नज्म बन गई है। तुम सोच भी नहीं सकती कि उन 6 महीनों में हर रात मैंने तुम्हारे बारे में क्या कुछ सोचा है। क्या सोचा है? नौरीन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जरा लाड से पूछा। मैंने सोचा कि तुम्हारी आवाज कैसी होगी। क्या तुम चाय बगैर चीनी के पीती होगी? क्या तुम बारिश में भीगना पसंद करती हो या खिड़की के पास बैठकर देखना? और सबसे बढ़कर, क्या तुम्हारी आंखें भी इतनी ही गहरी होंगी जितना तुम उन सिफात में लिखती हो? ज़ायान ने जज्बाती अंदाज में कहा। नौरीन ने एक ठंडी सांस भरी और मुस्कुरा कर बोली, और अब जब तुम मुझे देख रहे हो तो क्या मैं तुम्हारी सोच के मुताबिक हूं? ज़ायान ने नौरीन की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई नायाब हीरे को देखता है। नहीं। नौरीन का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। नहीं। ज़ायान ने बेसाख्ता कहा, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो नौरीन। तुम वो ख्वाब हो जिसे इंसान मांगता तो है, लेकिन इसे यकीन नहीं होता कि वो पूरा भी हो सकता है। नौरीन की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। उसने अपने हाथ से ज़ायान की उंगलियों को दबाया और बोले, तुम जानते हो ज़ायान, मुझे हमेशा तन्हाई से डर लगता था जैसे इस इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मुझे मेरी खामोशी के साथ कबूल करे। लेकिन जब मैंने तुम्हारी लिखी हुई लाइनें पढ़े तो मुझे लगा कि कोई है जो मुझसे दूर बैठकर भी सिर्फ मेरे लिए दुआएं मांग रहा है। मैं हमेशा मांगता था। ज़ायान ने नरमी से कहा, और आज खुदा ने मेरी वो दुआ सुन ली। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन इस छोटे से कैफे के इस गर्म कोने में वक्त जैसे ठहर गया था। दोनों के दरमियान मोहब्बत की एक ऐसी धीमी, खूबसूरत और गहरी डोर बंध चुकी थी जिसे कोई तूफान भी नहीं तोड़ सकता था। ज़ायान ने चाय का कप उठाया और नौरीन की तरफ बढ़ाया। एक साथ नौरीन ने अपना कप उठाया और उसके कप से हल्का सा टकराया। एक साथ, हमेशा के लिए। उन्होंने चाय की एक चुस्की ली। बातें अब भी जारी थीं, दिल की बातें, मोहब्बत भरी बातें, जिनमें न कोई झूठ था और न कोई दिखलावा, सिर्फ 2 पाकीज़ा दिल थे जो एक दूसरे में समा रहे थे। बारिश की हर बूंद के साथ उनकी मोहब्बत की ये कहानी और गहरी होती जा रही थी, और इस शाम इस्तांबुल के एक छोटे से कैफे में 10 मिनट के इस हिस्से मिलन ने एक नई जिंदगी की बुनियाद रख दी थी।